اور جو خالصتاً رب ذوالجلال سے محبت کرے گا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل بروز محشر جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ایسا سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہر شخص پسینے کے اندر شرابور ہوگا، لوگ سایہ تلاش کر رہے ہوں گے، اس وقت ایک آواز آئے گی این المتحابین، وہ لوگ کہاں ہیں جو میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے؟ ان کو اکٹھا کرو، ان کو اکٹھا کرو جو میری ذات کے لیے آپس میں، ابھی بھی جملہ وہ نہیں آیا جو مجھ سے محبت کرتے، وہ تو بڑا اونچا مقام ہے، جو میری ذات کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے ان کو اکٹھا کرو، آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کا ایسا سایہ عطا کروں گا کہ میرے عرش کے علاوہ آج کوئی اور سایہ ہوگا نہیں۔ یہ میرا رب اپنی ذات کے لیے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حدیث کی معتبر ترین کتابوں کے اندر دو مسلمان آپس میں ملے نا، دو مسلمان، ان کا آپس کے اندر ملنا صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد نہیں ہے، ان کا آپس میں ملنا صرف اللہ کے لیے ہو، دونوں آپس کے اندر ہاتھ ملاتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ تبلیغی جماعت والے، کوئی مظفر گڑھ سے آیا ہوا ہے، کوئی کراچی سے آیا ہوا ہے، کوئی کہیں سے، مل کے 11 بندوں کی 12 بندوں کی ایک جماعت بن گئی، ان کا جڑنا اللہ کی رضا کے لیے، جب یہ جدا ہوں گے جماعت ٹوٹے گی، جماعت مکمل ہوگی اپنے گھروں، تب بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ اب یہ جڑنا فرماتے ہیں جن کا جب مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں نا، ہاتھ، تب جیسے ہاتھ کے اندر گیا، میرے رب فرشتوں کو مخاطب ہو کے کہتے ہو میرے فرشتوں کی جماعت آؤ، دیکھو یہ دو بندے صرف اور صرف ان کا ملنا میری رضا کے لیے، آپس میں کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، جب تک ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ہے نا، میرے فرشتوں کی جماعت ان کے اوپر نور کی برسات کرتے چلے جاؤ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے پھر میرا رب فرماتا ہے یہ جو ہاتھ ہے نا، جیسے یہ ہاتھ جدا ہوں گے، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، ان ہاتھوں کے جدا ہونے سے پہلے میں رب تمہیں گواہ بنا کر کے کہتا ہوں ان کے جتنے گناہ ہیں سارے گناہوں کی میں معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔